سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ لیکن قربان جائیے درود شریف کے عمل پر، اللہ بھی اس عمل کو کر رہے ہیں، فرشتے بھی اس عمل کو کر رہے ہیں، پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ وعفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم المقام قابل صد احترام حضرات سامعین کرام، محسن انسانیت، فخر بشریت، سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احسانات اور بے پناہ نوازشات اس امت پر ہے۔ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے، دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دنیا معصیتوں اور گناہوں سے بھری پڑی تھی، پھر اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی روشنی، قرآن کا نور اور اسلام کا اجالا پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ ہم مومن ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قربانیوں کے نتیجے میں جو آپ نے مکے کی سرزمین پر دیے، ہم مسلمان ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قربانیوں کے نتیجے میں جو طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، بے پناہ احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مطالبہ کیا ایمان والوں سے، ان تمام احسانات کے بدلے میں
ایک چیز کو طلب کیا اور ایک چیز کا مطالبہ کیا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ نذرانہ سلام، نذرانہ درود تم بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجو۔ اور یہ عمل اتنا عظیم الشان ہے اور ایسا عظیم المرتبہ ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے اللہ کا حکم ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے اللہ نے حکم دیا، حج بندہ ادا کرتا ہے حکم اللہ نے دیا، عمرہ بندہ کرتا ہے حکم اللہ نے دیا، قربانی بندہ کرتا ہے حکم اللہ نے دیا۔ لیکن قربان جائیے درود شریف کے عمل پر، اللہ بھی اس عمل کو کر رہے ہیں، فرشتے بھی اس عمل کو کر رہے ہیں۔ پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ کوئی عمل اللہ نہیں کرتے لیکن اللہ خود کر رہے ہیں اور بندوں کو کہہ رہے ہیں، تو اب سمجھیے اس عمل کا مقام کیا ہوگا، اس عمل کا مرتبہ کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے جمعہ کا دن عید المؤمنین، جس میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس واسطے کہ بندہ جمعرات کی رات سے جمعے کی شام تک درود شریف پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پھر آئندہ جمعرات آنے تک وہ رابطہ اور وہ تعلق اور درود شریف کا اہتمام باقی رہے گا۔ اس واسطے کثرت سے پڑھتے رہیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے، اس کا اہتمام کیجئے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے درود شریف کے جہاں پر اور زیادہ خصوصیات ہے، فضائل ہے، مناقب ہے، اس میں سے خصوصیت یہ بھی ہے درود شریف کو کثرت سے پڑھنے سے ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی ڈپریشن میں چلا گیا، آپ بتائیے عمل درود شریف کا اہتمام کرے، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے۔ کوئی آدمی بیماریوں سے مایوس ہو گیا، اب یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو بتائیے تیرے دل کی تسلی کا سامان درود شریف کے اندر ہے، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے، اس کو خطرہ لگا ہوا ہے کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، خوب کماؤں گا یا کنگال ہو جاؤں گا، درود شریف کا اہتمام کرے۔ کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، بہت پریشان حال ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، درود شریف کا اہتمام کیجئے۔ علاج ہے، بیماری کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج درود شریف میں ہے، ڈپریشن کا علاج درود شریف میں ہے، بیجا مقدمات میں پھنس چکے ہیں، اس کا علاج درود شریف میں ہے، اور ہر بیماری کا علاج درود شریف کے پڑھنے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ من صلی علی صلاۃ واحدہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ عشرہ
تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اور 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر یہ فضیلت، اور اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھے، کوئی 50 مرتبہ پڑھے، کوئی 100 مرتبہ پڑھے، اور کوئی 300 مرتبہ پڑھے، اور کوئی اپنی زندگی کا معمول بنا لے، میں زندگی میں درود شریف کثرت سے پڑھوں گا، تو مجھے بتائیے کتنے اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کی رفعتیں اور اس کی بلندیاں اور اس کی نیکیاں کتنی ہو جائے گی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس واسطے درود شریف کو کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، بہت بڑے فقیہ ہے، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ حدیث کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں روز محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا پہلا وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دے۔ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس پیسہ ہے، یا میں اس کی پریشانی دور کر سکتا ہوں، تو میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ تو یہ جو پریشانی دور کرنے والا شخص ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جو سنتوں کو زندہ کرتا ہو اور جان جان کر، معلوم کر کر کے سنتوں پر عمل کرتا ہو، اور اس کی جستجو یہ ہو اور اس کی فکر یہ ہو کہ میں اپنی زندگی کے اندر سنتوں کا اہتمام کروں گا، اور میں اپنی زندگی کو سنتوں سے منور کروں گا، سنتوں سے روشن کروں گا، تو جس کے دل میں یہ فکر ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اسے روز محشر عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو، تو یہ شخص بھی روز محشر میں عرش کے سائے میں کھڑا رہے گا اور اسے جگہ نصیب ہوگی۔ اس واسطے خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، کسی کو اللہ توفیق دے دے اسے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں گے، کیا ملے گا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہے، فرماتے ہیں کہ 35 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہوا۔ میں نے خواب میں 35 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ان سے پوچھا گیا کون سا آپ کا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 35 مرتبہ 35 مرتبہ آپ کو دیدار ہوا، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں بہت زیادہ رائٹر ہوں، بہت زیادہ لکھتا ہوں، میں یہ کام فلاں بہت کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے عالم دین، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ اس واسطے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان بن سہیم رحمہ اللہ، انہیں خواب میں دیدار ہوا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے روزے مبارکہ پر آتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو سنتے ہیں؟ کیا آپ جواب دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو روزے پر آتا ہے اس پر میری سفارش بھی واجب ہو جاتی ہے، اور جب وہ میرے سامنے سلام پیش کرتے ہیں میں ان کا سلام سنتا ہوں، ان کو جواب دیتا ہوں، رحمت کی دعا ان کے لیے میں کرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو وہاں پر جا کر درود پڑھتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو سنتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر درود شریف کوئی بندہ پڑھتا ہے، یبلغونی ان امتی السلام، تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر پھیلا رکھا ہے، وہ مجھ تک لا کر وہ درود شریف پیش کر دیتے ہیں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اس واسطے ایک بندے مومن کی ذمہ داری ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے، ایمان والے مرد پر، عورت پر، جوان پر، بوڑھے پر، یہ ایمان آپ ہی کے طفیل میں ملا ہے، یہ قرآن آپ ہی کے طفیل میں ملا ہے، یہ دین آپ ہی کے طفیل میں ملا ہے، اور اللہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کثرت سے ایمان والو درود سلام پڑھتے رہا کرو۔ اس واسطے درود شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ صبح 100 مرتبہ درود شریف پڑھے ہیں، شام میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہذا عصر کے بعد اس درود کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرے۔ درود بہت زیادہ احادیث کے اندر منقول ہے، جو درود آپ کو یاد ہو اس درود کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اتنے کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا درود شریف ہم کثرت سے پڑھتے رہیں، یہ ایک حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک 5 حقوق ہے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رد السلامی، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کو سلام کا جواب دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سلام کرتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہذا سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، سلام کو پھیلانا چاہیے، جس کو ہم پہچانتے ہوں ان کو بھی سلام کریں، اور جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کریں۔ اور ایک دوسرا حق بتلایا، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کسی کو چھینک آ جائے اور وہ کہے الحمدللہ تو اس کا جواب دو یرحمک اللہ کے ذریعے سے۔ ایک دوسرے مسلمان کا حق بتلایا گیا۔ اور تیسرا حق بتلایا گیا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اگر کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، بشرطے کہ اس دعوت کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ ہو، کوئی فضول خرچی نہ ہو، اور کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو اس دعوت کو قبول کرنا بھی سنت ہے۔ اور ایک چوتھا حق بتلایا گیا وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ وہ مسلمان بھائی ہے، دنیا سے گزر گیا، آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ملے گا معلوم ہے؟ تو کہا صحابہ نے اللہ کے نبی بتلا دیجئے، اگر نماز جنازہ پڑھو گے 1 قیرات ملے گا، اگر دفن کرنے تک ساتھ رہو گے 2 قیرات ملیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہے؟ فرمایا الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑ ہیں،
بڑے بڑے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ دفن تک رہیں گے 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا آخر میں وَإِعَادَةُ الْمَرِيضِ، کوئی بیمار ہو جائے مسلمان، رشتہ دار، اڑوس پڑوس، اس کی عیادت کر لیا کرو۔ صبح میں تم عیادت کرو گے، مزاج پرسی کرو گے، شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے، دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ شام میں اگر تم نے مزاج پرسی کر لی، صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اے اللہ اس بندے پر رحم فرمائیے، اے اللہ اس بندے کے کام بنا دیجئے۔ تو یہ 5 حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور تمام امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے درود شریف پڑھنے کا، کثرت سے پڑھنے کا، اس کا بھی ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پوری امت کو کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے اس کو پورا پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔